دوستو آداب۔ دانیل اور نہمیہ دشمنوں کے ملک میں رہنے کے لیے مجبور ہوئے، لیکن وہ ایک سچے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح وہ عظیم انسان بنے۔ جب آپ یہ آواز سنیں تو کتاب کی اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 13، دانیل اور اس کے دوست۔ اس تصویر میں دانیل اور اس کے 3 دوست دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے دشمن انہیں بابل کی سرزمین میں لے گئے تھے۔ شاہ بابل چاہتا تھا کہ وہ اس کی خدمت کریں، چنانچہ انہیں بابل کی زبان اور طور طریقے سیکھنے پڑے۔ دانیل اور اس کے دوستوں نے شاہی کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہودی مذہب میں یہ جائز نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں خدا کے قوانین کو ماننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ پس انہوں نے کھانے کے لیے ساگ پات اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ ان کا نگران ڈرتا تھا کہیں وہ کمزور ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، لیکن وہ بابل کے نوجوانوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور دانش مند ہو گئے۔ تصویر نمبر 14، دانیل اور شاہ بابل۔ شاہ بابل نے خواب دیکھا۔ اس نے دانش مندوں سے کہا کہ اس کی تعبیر کریں، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ تب دانیل اور اس کے دوستوں نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے دانیل پر بادشاہ کا خواب ظاہر کیا۔ دانیل بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ وہی عظیم خدا بادشاہ کو بتانا چاہتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ بادشاہ نے خواب میں دنیا کی تمام بادشاہتیں دیکھیں۔ پھر اس نے ایک بڑی سلطنت دیکھی جس نے باقی تمام سلطنتوں کو تباہ کر دیا۔ وہ خدا کی بادشاہت تھی جو ابد تک قائم رہے گی۔ بادشاہ دانیل سے بہت خوش ہوا۔ دانش مندوں کو بچا لیا گیا اور دانیل کو بابل کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ تصویر نمبر 15، سونے کی مورت۔ شاہ بابل نے سونے کی مورت بنائی۔ اس نے اپنے سرداروں کو بلایا کہ وہ آ کر مورت کو دیکھیں۔ بادشاہ کے خادم نے لوگوں کو بادشاہ کو حکم سنایا، جس وقت تم ساز کی آواز سنو تو سونے کی مورت کے سامنے گر کر اسے سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ دانیل کے ساتھیوں یعنی صدرک، میسک اور عبدنجو نے سونے کی مورت کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ وہ صرف خدا کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ چند بنی اسرائیلی تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو تیرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی سونے کی مورت کی پرستش۔ تصویر نمبر 16، آگ کی بھٹی۔ بادشاہ نے صدرک، میسک اور عبدنجو کو بلا بھیجا۔ اس نے ان سے کہا، اگر تم سونے کی مورت کی پرستش نہیں کرو گے تو تم کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کون سا معبود تم کو بچائے گا؟ انہوں نے عرض کی، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا
پھر بھی ہم سونے کی مورت کی پوجا نہیں کریں گے۔ چنانچہ صدرک، میسک اور ابدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ تب بادشاہ پکار اٹھا، دیکھو، میں 4 شخص آگ میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں۔ چوتھے کی صورت الہ سادے کی سی ہے۔ جب وہ تینوں مرد آگ کی بھٹی سے باہر آئے تو ان پر جلنے کے نشان تک نہ تھے۔ بادشاہ نے کہا، صدرک، میسک اور ابدنجو کے خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی۔ کوئی دوسرا خدا اس طرح نہیں بچا سکتا۔ تصویر نمبر 17۔ دانیل خدا سے دعا کرتا ہے۔ دانیل کا اس ملک میں بڑا مرتبہ تھا۔ دوسرے حاکم اس سے حسد کرنے لگے۔ وہ اس میں کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ دانیل بادشاہ کا حکم مانتا تھا۔ دانیل کے دشمن بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، بادشاہ ایک فرمان جاری کرے جس کی روح سے ہر وہ شخص جو تیرے سوا کسی اور معبود کی پرستش کرے وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے ان سے اتفاق کیا اور ایسا ہی ایک نیا قانون جاری کیا۔ دانیل کو بادشاہ کا نیا قانون سنایا گیا، لیکن اس نے معمول کے مطابق اپنے خدا کی عبادت جاری رکھی۔ جب اس کے دشمنوں نے اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، دانیل نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانا۔ تصویر نمبر 18۔ دانیل شیروں کی ماند میں۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیل شیروں کی ماند میں مرے، لیکن وہ قانون کو نہیں بدل سکتا تھا۔ پس دانیل کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے بادشاہ جلدی سے شیروں کی ماند پر پہنچا اور پکارا، دانیل، کیا تیرے خدا نے تجھے شیروں کے منہ سے بچا لیا؟ اور دانیل نے جواب دیا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا۔ دانیل کو شیروں کی ماند سے نکالا گیا۔ بادشاہ کے حکم پر دانیل کے دشمنوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ شیر انہیں دیکھتے ہی ان پر جھپٹ پڑے اور ان کے ٹکڑے